یزیدیت برائے مشرود محمد و آل محمد بلند کر صلوات. دعا بڑھے سب بڑھے یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین ظہورت القائم. صلوات مل کے پڑھ دے خالہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المالک المحمود المالک الودود مصور کل مولود ومعال کل مطرود. الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان بلقیس حجرت التقدیس والجمال والعاصیت عالم التقبیل والقمال قوقب سبیل القبول وشمعت مجلس الرسول الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ مرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب و ام العلوم و ام الانوار و ام ابیہا و امت آئمت الہدا والحلیلت صاحب اللواء والقریبت عند الملاء الاعلی الفاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. صلوات. درود تکلیف نہیں بلکہ عبادت ہے، احسان نہیں بلکہ ایمان ہے. عبادت سمجھ کے ایمان سمجھ کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار سرمستان میکدہ ولایت، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بڑھیا نے حضرت یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوایا. تو پیچھے ہو میرے ہم سفر بنے رہنا. جتنی دیر آپ کی طبیعتوں میں ولایتوں کے نگینے گھولنے کی کوشش کروں گا، توجہ بھی چاہوں گا، عادل امام کے ماننے والوں سے انصاف بھی چاہوں گا. اپنے چہرے ہیں، بڑے بھائی ہیں، اپنے لوگ ہیں، بانی بھی میں خود ہوں. بھائی کا حکم تھا پادہ وفا ہو گیا. آپ کے نمازی چہروں کی زیارت ہوگی. توجہ ہے، ذکر پاک شروع کیا تو مجھے صرف مجلس نہیں پڑھنی بلکہ مجھے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بدماشوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ الحمدللہ مذہب شیعہ جو پہلے جملے پہ توجہ کر گیا نا، وہ جبریل کے ساتھ واہ کرے گا. فرحان بھائی ناز کرو، اللہ نے تمہیں وہ پیر عطا کیے ہیں. جاگ رہے بھائی جان؟ تمہارے مذہب کی وکالت کرنے لگا ہو، حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو. اللہ نے تمہیں وہ پیر عطا کیے ہیں، اللہ نے تمہیں وہ رہبر عطا کیے ہیں، اللہ نے تمہیں وہ ہادی عطا کیے ہیں کہ جن کی عزتوں کو منوانے کے لیے ہمیں اسمبلیوں سے بھیک نہیں مانگنا پڑتی. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. دونوں ہاتھوں سے میں سلام کر رہا ہوں اس بندے کو جو اپنے مذہب کی حمایت میں بولا ہے. حیدری
पढ़ लिया, इतना और पढ़ना, तवज्जो मेरी जानब रखना। जहां जहां पे भी मुहर्रम से लेके सफर तक मालिक की जहां जहां पे भी हाजिरी दी है, आपने तवज्जो फरमाना है, इसकी तार नहीं टूटने दी। जनरेटर चलेगा भाईजान? चलेगा। मालिक सलामत रखे। आपने तवज्जो मेरी जानब रखनी है, मेरी आवाज उस आखिरी बंदे तक जाएगी। माशाअल्लाह। हुसैन का ये अपना मजाज है। हुसैन कभी कभी चिराग बुला के दोस्तियां परखता है। मालिक आपको सलामत रखे। मैंने कहा अल्लाह ने ना मुझे किस्से कहानियां आती है, ना मुझे कैसेट के रट्टे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का करम है। ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, राशिद भाई, आपने बस वाह वाह करके हुसैन का जाकर बना दिया है। बाकी बीबी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। भाईजान, अल्लाह ने तुम्हें वो पीर अता किए हैं कि जिनकी इज्जत को मनवाने के लिए हमें असेंबलियों से भीख नहीं मांगनी पड़ती। जे अली की इज्जत की कसम, जिसका अकीदा मेरे अकीदे से मिले वो बंदा मेरे साथ जरूर बोले। अल्लाह ने वो हादी अता किए हैं कि जिनकी इज्जत के बिल अल्लाह ने अर्श पे बनाए हैं। जबरील लेके आया है, मोहम्मद ने दस्तखत करके उम्मत तक पहुंचाया। मालिक आपको सलामत रखे। मौलाना जो बंदों के बनाए हुए पीर हैं, उन्हें बंदे इज्जत देने की कोशिश करते हैं। तवज्जो है, अगर आप तवज्जो इधर रखेंगे तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। मालिक आपको ये बातें हर कोई नहीं करता। जान हर एक को प्यारी होती है, बच्चे हर एक को अच्छे लगते हैं, लेकिन अली की इज्जत की कसम, बतूल की चौखट की कसम, मैं खाता भी अली को हूँ, मैं गाता भी अली को हूँ। जो बंदा कहने की टराली मेरे घर भेजता है वो बेशक रोक दे। ना अपनी जान की परवाह है, ना अपने माल की परवाह है, दिया सब कुछ अली का है। बंदे रोड में मर जाते हैं, बंदा अली के नाम का हो मरता है। कब्र में अली तुम्हारी मुश्किल कुशाई के लिए आएगा। मुझे अली की इज्जत की कसम, और दुनिया वालों हमें न बताओ हमने किसकी इज्जत करनी है, हमने किसकी इज्जत नहीं करनी। मौलवी हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायम है। शिया सुन्नी इस्लाम के एक जिस्म के दो बाजू है और इस्लाम के एक चेहरे की दो आंखें हैं। कहाँ कहाँ हमने इत्तेहाद नहीं किया। हमारे जवानों को 12 चनार में मारा गया, हमने इत्तेहाद को कायम रखा। हमें कराची में कत्ल किया गया, हमने इत्तेहाद कायम रखा। हमारे उलमा को कत्ल किया गया, हमने इत्तेहाद कायम रखा। हम हज पे इकट्ठे हैं, हम इबादतों में इकट्ठे हैं, सब कुछ इत्तेहाद पे मानेंगे। मौलवी यजीद हमसे नहीं माना था। सलामत रहो, आबाद और शाद। मालिक सलामत रहो। जो मनवाना चाहते हो मनवा लो, लेकिन किसी फिल्म पीछे, भाई आप तक आवाज आ रही है, लेकिन किसी फिल्म की आड़ में, किसी सैनिक के अजलास की आड़ में हमें सामने कुछ दिखा के पीछे यजीद न मनवाओ। बोलो जिसका मजहब की हमायत में बोल सकते हो। अल्लाह ने हमें वो रहबर अता किए, इतने कमाल रहबर, इतने कमाल लीडर कि जिन्हें रसूल ने कहा तू मुझसे है। ये छोटे बच्चे जो लाइब्रेरियों में बैठते हैं, जिन्हें रसूल ने कहा आओ, लड़ते नहीं, झगड़ा कोई नहीं, फसाद कोई नहीं। मैं एक कानून बनाता हूँ, हुसैन का सबसे छोटा जाकर अगर कहते मुझे खैबर पढ़ते मैं पढ़ देता, खंदक पढ़ते मैं पढ़ देता। मजलिस मकसद है, अगर पैगाम में मजलिस ही ना पहुंचा, ना आपके आने का फायदा, ना मेरे खड़े होने का फायदा। जिक्र तो जिक्र है। मैं एक कानून बना रहा हूं, हमें न बताओ कि किसकी इज्जत करे, किसकी इज्जत ना करे। ये मेरे इन छोटे बच्चों को भी पता है।
علی جی حق کے سماعت میں تیرا پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے، میں کلیجہ دینے لگا ہوں، میں کلیجہ لوں گا۔ یہ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنے۔ مولانا ہمیں سارا پتا ہے کون کون کب کب کیسے کیسے مسلمان ہوا تھا، کون کون کب کب کیسے کیسے مسلمان ہوا تھا، کون کون تھا جب بطول کی ماں کا مقروض ہو کے مسلمان ہوا تھا، کون کون تھا جو حمزہ کے تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا تھا، کون کون تھا جو محمد سے جان کی ایمان پا کے مسلمان ہوا، کون کون تھا جو قرآن سن کے مسلمان۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ ہمیں نہ بتاؤ جاگرے بھائی جان، پیچھے محلے والے، ہمیں نہ بتاؤ کہ کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنی۔ اچھا، عزتوں کا مرکز سینٹ ہے؟ نہیں۔ بولو بھئی، عزتوں کا مرکز اسمبلیاں ہیں؟ نہیں۔ یہ ہم بتاتے ہیں، عزتوں کا مرکز ہے بطول کا بابا۔ پیغام تمہیں پہنچا دیا میں نے، عزتوں کا محور ہے بطول کا بابا۔ آؤ مل کے فیصلہ کریں، ہر اس کی عزت ہے جس نے محمد کی عزت کی ہے، ہر اس سے بیزاری ہے جس نے رسول سے لا تعلقی کی ہے۔ میں پورا کلیجہ سرچ کرنے لگا ہوں تمہاری محبت میں۔ جو محمد کی عزت کرے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، جو محمد کی بیعت سے باہر ہو ہم اس سے لا تعلقی کرتے ہیں، کیونکہ مذہب شیعہ نہ ہم رشتہ داری کی بنا پہ باندھتے ہیں، نہ ہم رشتہ داری کی بنا پہ چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم رشتہ داری کی بنا پہ باندھتے ہوتے تو فرعون کی بیوی کا کبھی احترام نہ کرتے، ہم رشتہ داری کی بنا پر نہیں باندھتے۔ اور میں قانون پاس کرنے لگا ہوں، تمہارے مذہب کا عقیدہ دینے لگا ہوں۔ مجھے علی کی عزت، مجھے مصطفیٰ کی قسم، مجھے مرتضیٰ کی قسم، مجھے حسین کی بے گناہ شہادت کی قسم ہے۔ جس کا عقیدہ ہاتھ اٹھائے، مذہب شیعہ وہ مذہب ہے جس کا عقیدہ ہے کہ اگر رسول کی 63 سالہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے علی رسول کو چھوڑ دیتا، ہم علی کو مولا نہ کہتے ہیں۔ مالک سلامت رکھے، آپ کی کیا بات ہے؟ ان ہاتھوں کی کیا بات ہے؟ اگر علی نے کسی جگہ پہ رسول چھوڑا ہوتا، ہم علی کو اپنا مولا نہ کہتے۔ اور یہ تو رسول نے اوپن چیلنج کیا تھا دعوت ذل شیرہ میں۔ رسول نے کہا نہیں تھا کون ہے جو میری مدد کرے گا، ناصر بنا تھا علی۔ رسول نے کہا تھا کون میری مدد کرے گا۔ اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کا پہلا جرگہ۔ بسم اللہ، آواز بلند قبلہ کی آمد بسم اذان ذرا سن لے، مالک آپ کو سلام در کے سلوات پڑھتے رہے، بس تو ہو جاتی ہے۔ وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ لا شریک لہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حي على الصلاة. سلوات مل کے پڑھ دیں خاروہ دیں. تو جو ہے تھکتا لگے پریشان تو نہیں ہو. مالک سلام علیکم. میں نے کہا ہم سے ہر اس کی عزت کرواؤ. قبلہ جی جس نے محمد کی عزت کی ہے، کیونکہ عزتوں کا مرکز ہے بطول کا بابا. یہ اسمبلی کے بل نہیں، رسول نے کہا تھا اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہم احبا من احب الحسین، پروردگارہ تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہو. اہل بیت کی محبت رسول نے واجب قرار دی ہے. تو جو ہے میری جانا، میں نے کہا اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کا پہلا جلسہ کس کے گھر میں؟ اب جو بزرگ بیٹھے ہو نا، تمہارے چہروں پہ نورانیت چاہیے ہوئے. مولانا اسلام کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے علی کے باپ ابو طالب کے گھر میں. مسلمانوں، تمہارے مذہب اسلام نے پہلا لقمہ کھایا ہے ابو طالب کے دسترخوان سے. 3 دن کی دعوت تھی. قبلہ تشریف لے آئے ہیں. بس زیادہ بزرگ ایسے میں نہیں دیتا، جو ہے اسے محبت سمجھ کے وصول فرما لینا. میں نے کہا جس نے محمد کی محبت کی، جو محمد کے ساتھ رہا، رسول نے تو سب کو کہا تھا. اب جملے میرے نہیں، جملے ڈاکٹر کی بن کے انگریز رائٹر ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. معیار تم نے کیا کیا ہے؟ جو محمد کی اتباع کرے، جو محمد کی عزت کرے، ہم اس کی عزت کریں گے. تیسرا دن ہوا یا کفار اٹھ کے جانے لگے. دعوت ذوالعشیرہ پہ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے، یہاں تک تمہیں لے آؤ. تیسرا دن ہوا یا کفار اٹھ کے جانے لگے. انگریز رائٹر کہتا ہے ادھر ابو لہب اٹھا، ادھر سبز عمامے والا ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے ابو لہب کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا آئے نیچے بیٹھ، آج تو یہاں سے جا نہیں سکتا کیونکہ حمزہ کی آنکھ اور علی کی تلوار تجھے دیکھ رہی ہے. حمزہ کی آنکھ اور علی کی تلوار تجھے دیکھ رہی ہے. اب انگریز رائٹر نے لکھا، اس نے کہا، اس کے بعد اس بزرگ نے کہا قوم شاہ سیدی ابو طالب اٹھ میرے سردار محمد فیا مولائی اور میرے مولا محمد فبلغ ما انزل علیک من ربک، اور پہنچا وہ چیز جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے. اب آگے جملے ہیں انگریز رائٹر کے. پھر تم نے خود پاس کیا، قانون تم نے خود بتایا، محمد اوپن چیلنج دے رہا ہے. سجاد بھائی رسول کہہ رہے ہیں who will help me، کون میری مدد کرے گا؟ انگریز رائٹر لکھتا ہے who will help me، کون میری مدد کرے گا؟ who will follow me، کون میرا اتباع کرے گا؟ اب نبی کہہ رہا ہے he will be my brother، وہ میرا بھائی ہوگا and the kind of my faithful mission، اور میرے بھائی میرے مذہب کا وسیع بھی ہوگا، تمہارا خلیفہ بھی ہوگا. ڈاکٹر کی بن کہتا ہے ایٹ ڈائٹر اس وقت all the people were silent، تمام عرب کے بڈھے خاموش تھے. انگریز کہتا ہے بٹ بن جائے، لیکن ایک بچہ who was 10 years old، جو 10 سال کا تھا، his name was علی، اس کا نام علی تھا. he jumped، وہ اچھلا and cried اور پکارا او محمد یا رسول اللہ I will help you، میں علی تیری مدد کروں گا. I will follow you، میں تیرا اتباع کروں گا. and I will break the bone of your enemy، محمد تو نہ گھبرانا، علی تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ. اب آدھو شادو یا رسول اللہ
بھائی جان جو پیچھے بیٹھے میں علی تیری مدد کروں گا، سجاد بھائی میں علی تیرا اتباع کروں گا، ملنگ جی میں علی تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ لوں گا۔ یہی وجہ ہے ہر کام علی نے کیا۔ چلو میں جملہ بدلتا ہوں، بزرگ دعا دے دیں گے میرے لیے حوصلہ بن جائے گا۔ میں جملہ بدل رہا ہوں، دیکھنا میری طرف۔ ہر کام علی نے کیا، جملہ بدلوں، ایک پیغام دینے لگا ہوں چھپا کے، ہر کام کر بھی علی ہی سکتا تھا۔ دکھ ہے اس بندے نے، بات اونچی تھی آواز سے اونچی نہیں تھی، ہر کام کر بھی علی سکتا تھا۔ اگلا جملہ پڑھوں، رسول فرماؤ گے ہر کام جچتا بھی علی کو تھا۔ رسول نے کہا احد، علی نے کہا حاضر۔ رسول نے کہا بدر، علی نے کہا حاضر۔ رسول نے کہا خندق، آیا یا رسول اللہ۔ ہر کام علی نے کیا، ہر کام رسول کا علی نے کیا۔ اب علی کو رسول نے کہا اب جو بزرگ بیٹھے مجھے تنہا نہ چھوڑنا، 5 یا 10 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، ایک جملہ مصائب کا پڑھنا ہے۔ اب توجہ فرما، رسول نے کہا احد، علی نے کہا حاضر۔ خیبر حاضر، خندق حاضر۔ رسول نے کہا شاہ علی میرے بستر پہ سو جا، تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، شاہ علی میرے بستر پہ سو جا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب جملہ ہے، آپ تائید فرمائیے گا تاکہ میں آگے بھی بڑھ سکوں۔ بزرگ ہے، استاد کی جگہ پر رکھتے ہیں، بس ایسے جیسے سورج کو چراغ دکھاتے ہیں، میں چند الفاظ عرض کرتا ہوں۔ اگلا جملہ پڑھنے لگا، علی نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے ایک جملہ فرمایا جو تاریخ میں لکھا ہے، فرمایا کہ علی بچ جائے گی اگر تو میرے بستر پہ میں بن کے سو جائے۔ سلامت رہو آباد و شاد۔ یہ عام ہستی نہیں کہہ رہے، میرے بستر پہ میں بن کے سو جائے۔ اچھا کبھی نہ سونے والا آج سو گیا۔ علی نے کہا نہیں تھا صبح سادہ گواہ رہنا، علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ کبھی نہ سونے والا محمد کے حکم پہ سو گیا، ایسا سویا ایسا سویا، چادر لپیٹی، روز کے دیکھنے والے پہچان نہ پائے نبی سو رہا ہے، علی سو رہا ہے۔ علی سو گیا محمد کے بستر پہ، چادر داری۔ اب توجہ فرمانا جو بزرگ بیٹھے، علی سو گیا۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، علی سو گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حکم محمد کا تھا۔ اگر علی جاگتے رہتے اطاعت رسول سے باہر ہو جاتے۔ اب جو جوان بیٹھے ہو توجہ فرمانا، علی سو گیا، چادر کو لپیٹ کے خریدار پہنچ گئے۔ سلام اٹھ، سلام، ہزار سلام کرتا ہوں جو بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ خریدار پہنچ گیا، یا علی اللہ کہہ رہا ہے نفس دے دے، مرضی کا لے لے، جو ذکر مصطفیٰ سننے آیا ہے، ذکر مرتضیٰ سننے آیا، جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آیا، کہا یا علی نفس دے دے، مرضیاں لے لے۔ علی نے کہا منظور ہے۔ علی کا نفس خریدا اللہ نے۔ کیا بات! چلو میں قبلہ آپ کی تائید سے یہ نہ سمجھنا اللہ نفس رکھتا نہیں، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ اللہ نے ایسے ہی خریدا جیسے تم موٹر سائیکل خرید لو، تم پلاٹ خرید لو۔ اب ایک راز بہت بڑا تم تک پہنچانے لگا، اللہ کی مرضی آ گئی علی کے پاس، علی کا نفس چلا گیا اس کے پاس، اللہ کے پاس۔ یہ جو موت آتی ہے نا یہ نفس کو آتی ہے۔ خدا کی قسم جملہ میں نے تمہارے باب شعور کے باہر روک دیا ہے، اس نے دخول دو گے تو حاضر ہوگا۔ جو خریدار ایک بھی مل گیا میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ نفس چلا گیا اللہ کے
पास, मर्जिया आ गई अली के पास। अच्छा, ये जब मौत आती है ना, मौत राज देने लगा तुम्हें, ये किसको आती है? कुल्लो नफ्स से मौत। एक और राज तुम्हें देता हूँ, ये जो शादी होती है ना, ये भी नफ्स से होती है। समझ तो नफ्सी, मैंने पहले कहा है अल्लाह नफ्स रखता नहीं, उसने अली का नफ्स खरीदा है। अली का नफ्स चला गया अर्श पे। अब खुदा की कसम, कब्र की लहर तक सलाम करूंगा उस बंदे को जो जुमला समझे और फिर बोले। अली का नफ्स था अल्लाह के पास। अब तुम्हें समझ आई बतूल का नका अर्श पे क्यों हुआ था? बतूल का नका अर्श पे क्यों हुआ था? उसकी पहली वजह है कि नका होता है नफ्स के साथ। अली का नफ्स खरीदा था अल्लाह ने, बीबी का नका हुआ अर्श के ऊपर। और दूसरी वजह भी सुनो जवानों, नका होता है बेटी के बाप के घर में, नका होता है बेटी के बाप के घर में। अगर अर्श मोहम्मद का अपना घर न होता, वो शबे मेरा जूतियों समेत क्यों जाता? और हाथ यहीं पे रखना, आखिरी जुमला लिखना, राशिद जी, अर्श पे एक जूती नहीं गई, अर्श पे दो जूतियां गई है। एक नबी के कदमों से लिपट के, एक अली के कदमों से लिपट के। जो नबी के कदमों से लिपट के गई, उसे अली अपने इमामे से साफ किया करता था। जो अली के कदमों से लिपट के गई, उसे ज़हरा अपनी चादरे तदहीर से साफ करती थी। अल्लाह ने मेराज की शब इतना प्रोटोकॉल जिसे अली साफ करता था, वो पर्दे से बाहर थी जिसे ज़हरा करती अंदर है। मालिक सलामत रखे। अली का नफ्स खरीदा अल्लाह ने, बस 6 या 7 मिनट की जहमत तो तुम्हें हो। बतूल का निकाह हुआ अर्श पे। चलो तुम्हें तशना नहीं छोड़ता। आखिरी जुमला, यकीन मानिए मुझे फरुखाबाद जाना था, सब भाई जानते हैं, मजलिस पढ़नी थी, लेकिन मैं तुम्हें तशरीह नहीं छोड़ के जा रहा। आखिर ये नफ्स खरीदा क्यों? अर्श पे बीबी का निकाह हुआ क्यों? तुम्हें समझाऊं तालिब इल्म होने की हैसियत से। इसकी वजह ये थी, एक भाई के पास था प्लाट। खुदा की कसम बात इतनी बड़ी है, अगर समझ गए ना तो बिस्तर पे भी वाह करोगे। मुझे नहीं, हुसैन के जिक्र को, बंदे की क्या औकात होती है। बीबी का निकाह हुआ अर्श पे। वजह क्या थी? एक भाई है, उनके पास था प्लाट। उन्होंने कहा जी मैंने प्लाट बेचना, मैंने खरीद लिया, बस 1 या 2 मिनट में, जल्दी जल्दी तुम्हें मिसाल दे। अच्छा, उन्होंने कहा कीमत? मैंने कहा कितनी? उन्होंने कहा जी 50 लाख। मैंने 50 लाख दिया, प्लाट खरीद लिया। प्लाट का मालिक कौन हुआ? सजाद भाई, मैं। बेचने वाला कौन हुआ? ये भाई, इन्होंने बेचा। अब समझना है आपने, तवज्जो फरमानी है। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद मैंने वहां पे खुदाई कराई, वहां से हीरे निकले, जवाहरात निकले। ये चल के मेरे पास आ गए। इन्होंने कहा किबला आपको प्लाट बेचा था, उसमें खुदाई हुई, उससे हीरे निकले, जवाहरात निकले। मैंने कहा भाई मैंने आपको कीमत दी है, मैंने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई है, अब आपने पर्या पंचायत का फैसला करना है। हीरो का मालिक मैं है या वो है? मैं हूं ना। वजह क्या है? मैंने खरीदी है, मैंने खरीदी है, मैंने खरीदी है। हक के समाज में पूरा मजमा शाम तक खड़े होकर दादो मेरी दाद का कशकोल नहीं पड़ता जितनी हुसैन की माँ ने इज्जत अदा की है। जिक्र इतना बुलंद है जितनी दो के मोहब्बत समझ के वसूल करूंगा। उन हीरो का मालिक मैं क्यों? मैंने खरीदी है। अब जागना वालों, अली का नफ्स खरीदा था अल्लाह ने, बतूल का निकाह हुआ था अर्श पे। कुरान ने उसकी आवाज दी, मारा जल पहरे ने जलता किया पैना हुआ बरज़ख लिया यब किया यखरज मिनहुम लुअलु वल मरजा फबि अय्यि अलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा। अल्लाह कहता है मैंने 2 दरिया पैदा किए हैं, एक बहरे इस्मत है, एक बहरे वलायत है। बहरे इस्मत फातिमा है, बहरे वलायत अली है। उनमें
से दो मोती निकलते हैं, एक लोलू निकलता है, एक मरझा निकला है। जुमला समझना, बीबी का नका हुआ अर्श से, और से एक लोलू आया, एक मरझान आया। कब्र की लह तक सलाम करूंगा उस बंदे को जब जुमला समझे और बोले। अब समझ आई रसूल ने क्यों कहा था तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने लाऊं। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो, बीबी इन हाथों को किसी का मोहताज रहो। रसूल ने कहा था तुम अपने बेटे लेके आओ, मैं अपने बेटे लेके आता हूं। अच्छा, क्या वो रहा है जिसके अपने हैं नहीं, इलाज वो कर रहा है, सादक भी है, अमीन भी है, इतना सच्चा कि कुफार सादक भी मानते हैं, अमीन भी मानते हैं। सादक भी मानते हैं, अमीन भी रखते हैं। तो मेरी जान पीना आया तो मेरे को ले ले इधर भी, वालेकुम सलाम रखे। सादक सच्चा, अमीन काफिर भी मानते हैं। वो कह रहा है कल मैं बेटे लेके जाऊंगा। अच्छा, अगर एक बेटे की रवायत है तो एक ही है ना, यहाँ पे जमा कसीगा। और देखने की बात है कि रसूल ऐलान क्यों कर रहे हैं कि कल मैं मुबाहला में अपने बेटे लेके जाऊंगा। और ये मुसल्लम अकीदा है मज़हब जाफरिया का। हसन और हुसैन रसूल के बेटे हैं। आए अली के घर में बेटे रसूल के, अगर रसूल के घर में आते अल्लाह को नबी बनाना पड़ते। अब जुमला लेना जो नहीं समझा, अब्बास भी बतूल का बेटा है, अगर बतूल के घर में आता अल्लाह को इमाम बनाना। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। वो कह रहा है कल मैं बेटे लेके जाऊंगा। कायनात हमतन गोश, ये जितने इस मोहल्ले वाले खामोश है ना, इससे भी ज्यादा खामोश। खामोश इसलिए थे कि वो जिसके अपने हैं नहीं, वो कह रहा है कल मैं बेटे लेके जाऊंगा। ये इतनी हैरान कुन बात थी। अल्लामा अज़हर हसन सैदी साहब फरमाते हैं कि पूरा मदीना कब्रिस्तान बन गया। दांतों में उंगलियां लेके मीट के करने लगे, इसके अपने तो है नहीं, हम भी जाएंगे क्योंकि उम्मत का बाप है रसूल, हमें ही लेके जाएगा। पूरी कायनात हमतन गोश थी, क्योंकि कहा था उसने जो कायनात का सच्चा और सुच्चा है कि कल मैं बेटे लेके जाऊंगा। तमाम अरवाह अंबिया सिमट के आगे, पूरा मलाई की अरवा समझ के आगे, अंबिया की अरवा समझ के आगे। मैंने तारीख की जूती पहनी। अब जो बंदा पीछे रह गया वो जिक्र अली में नहीं आया। मैंने तारीख की जूती पहनी, तारीख की जूती पहन के मैंने उस दहलीज का सजदा किया जिस दहलीज को चूमना नबियों की इबादत थी। 24 ज़िलहज थी, मुबाहला का दिन था। पूरी कायनात देख रही थी इसके अपने बेटे हैं नहीं, ये बेटे लेने कहाँ पे जाता है, ये अल्लाह ने राज रखा था। 24 ज़िलहज को मुबाहला के दिन मैंने तारीख की जूती पहनी। तारीख की जूती पहन के मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरवाजे पे गया, या उस दरवाजे पे गया जिस दरवाजे को चूमना नबियों की इबादत थी। मुझे अली की इज्जत की कसम 24 ज़िलहज को बतूल का बाबा इस रंग से निकला, इस ढंग से निकला, इस शान से निकला, इस शौकत से निकला। पापा जी, नबी का चेहरा ऐसे था जैसे अनवारे दो आलम का सहीफा हो। नबी की आंखें ऐसे थी जैसे बहरीन तकद्दस के लगी हो। नबी का माथा ऐसे था जैसे बादल की तजल्ली का बरक हो। नबी के आरस ऐसे थे जैसे बल फजर की आयत के अमी हो। मोहम्मद के गैसू ऐसे थे जैसे बल लैल के बिखरे हुए साए हो। कायनात का सच्चा और सच्चा नबी, वो हुस्न अव्वल नबी, वो इश्क अव्वल नबी, वो खल्क़ अव्वल नबी, जिसने अब हाथ ना उठाया उसे आदत नहीं उठाई। मेरा वो नबी जिसकी हया का नाम फातिमा है, जिसकी तरबियत का नाम हसन और हुसैन है, जिसकी शजाअत का नाम अली है, अपने घर से निकला, इस रग से निकला। इब्राहिम उसका इस्तकबाल कर रहा था, दाऊद उसके कसीदे पढ़ रहा था, इस्माइल उसके रास्ते में पानी छिड़क रहा था। पूरी कायनात देख रही थी ये बेटे लेने कहाँ पे जाता है, ये बेटे लेने कहाँ पे जाता है। खुदा की कसम तारीख इस्लाम ने लिखा, मोहम्मद ने चलते चलते एक दरवाजे पे
جا کے دستک دی، نبی نے دستک دی، آگے سے ممکنات کے سلطان علی نے دروازہ کھولا، علی نے دروازہ کھولا، بلکہ یوں کیوں نہ کہو، قرآن نے قرآن کی طرف دیکھا، آیت نے آیت کی طرف دیکھا، قرآن نے قرآن کی طرف دیکھا، پہلے درجے کی امام آخری درجے کی رسالت سے ملی، علی محمد سے ملے، محمد کہتے ہیں یا علی میرے بیٹے لا، یا علی میرے بیٹے لا، یا علی میرے بیٹے لا، اتنا حکم ہوا، بجلی کی رفتار سے تیز علی گھر میں گیا، ایک میں حسن کو اٹھایا، دوسرے میں حسین کو اٹھایا، دونوں نبی کی جولی میں رکھ کے کہتے اور میرا سردار یہ دونوں تیرے ہیں، میں اللہ سے اپنا پاس لے لوں گا۔ یہ سارا مال اس کا خریدا ہوا تھا، کوئی کیوں نہیں اٹھا جب اسلام پہ حملہ ہوا؟ وہی اٹھا جو اللہ کا خریدا ہوا مال تھا۔ یا کوئی اتنی جلدی آنسو آتے نہیں جتنی جلدی بی بی نے آپ کو خیرات آئی۔ بھائی کا حکم تھا، کہتے اس کی شہادت سنا۔ میں مسائل بڑا ڈر ڈر کے پڑھتا ہوں، مالک معاف کرے، بار بار ہماری رہنمائی فرمائے۔ کبھی میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں پڑھی، جتنا پڑھ سکتا تھا جو کتابوں میں دیکھا ہے وہی پڑھتا ہوں۔ رونا تو نے اپنے نصیب کا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس کی شہادت سنا، 4 سال کی عمر میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، چھوٹا جملہ پڑھا ہے میں نے یاد، 4 سال کی عمر میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عزادارو، علامہ محمد مہدی 25 اشرے پڑھے ہیں انہوں نے حسین بادشاہ کی قبر پہ۔ ایک دن حسین کی قبر پہ مجلس پڑھنے کے بعد مہدی سو گیا، خواب میں مولا کی زیارت ہوئی۔ مہدی کہتا مولا صبر کی آخری منزل پہ ہے تو تیرے جیسا نہ کسی نبی کا صبر، نہ کسی امام کا صبر۔ اگلا جملہ سمجھنا جو رونے کے لیے آئے۔ محمد بن کہتا ہے مولا کربلا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ تیری ہائے نکلی ہو؟ مولا فرماتے مہدی 2 جگہ ہے جہاں پہ مجھ جیسے صابر کی ہائے نکل گئی۔ شیعوں جہاں پہ حسین کی ہائے نکلی، مر جانا چاہیے تھا نا شیعوں کو اس بات پہ۔ حسین فرماتے ہیں مہدی میں نے اکبر کا لاشہ اٹھایا، میری ہائے نہیں نکلی۔ میں نے اصغر کے ٹکڑے اٹھائے، میری ہائے نہیں نکلی۔ میں نے قاسم کی لاش کو گٹھری میں بند کر کے لے کے آیا، میری ہائے نہیں نکلی۔ اس نے کہا مولا اس سے بھی آگے مسائل ہیں، مولا تیری آخری ہائے کب نکلی؟ تیرا مظلوم امام رو کے فرماتا ہے، فرماتے ہیں میری پہلی ہائے اس وقت نکلی جب اس کتے نے میری 4 سال کی بیٹی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ حسین کہتے میں تو ایک خنجر تھا، یہ کمینہ کہتا حسین کون ہے؟ اور زبانہ جو رونے کے لیے آئے ہو، غریب رو کے کہتا ہے سمر میری بیٹی ہے، یہ کمینہ جھنک کے کہتا ہے حسین خود بنایا ہے، غریب رو کے کہتا ہے کمینے اس بیٹوں پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی ہے۔ عزادارو اس کتے نے خنجر زمین پہ رکھا، اس نے غریب کی بیٹی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے نجسات کا تازیانہ مارا۔ حسین کی آواز آئی عباس، ہائے حسین۔ دوسرا حسین فرماتے ہیں جب ان کتوں نے دوسری ہائے کا، حسین فرماتے میری دوسری ہائے قبلہ جی، مولا فرماتے اس وقت نکلی۔ حسین فرماتے ہیں جب اس کتے نے میرے 6 ماہ کے قرآن کو تیر مارا، حسین فرماتے میں اصغر کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، وجالک من اللہ من الباقی۔ عزادارو اتنا پیار تھا باپ اور بیٹی میں، کیا کہتے ہیں سکینہ، سکینہ کیوں کہتے ہیں؟
اس کا مطلب ہے حسین کے سینے کا سکون. پڑھتے نہیں قبلہ جی تعویذ قلب حسین. حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا یا اللہ مجھے وہ بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ سو سکے, میں اس کے بغیر نہ سکوں. عزادارو جو رو پڑے ہو جن کی آنکھوں میں آسیا خراش ڈالا. عزادارو نکھری بابا سے پتہ کب نکھری ہے؟ جب حسین مقتل کی طرف چلے. اور ملی پتہ کب؟ آئے میرے اللہ, جنہیں ایک دفعہ وہ مجمع میں بندے ہاتھ اٹھائیں جنہیں حسین نے بیٹیاں دی, شرم نہیں کرنا, ہاتھ اٹھاتا. یار تم سچ بتانا, جب شام کو تھک کے گھر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیٹی آتی ہے. آ کے رو رو کے کہہ دیا بابا تو سارا دن باہر رہا, بابا انہوں نے مجھے یہ نہیں لے کے دیا, بابا انہوں نے مجھے یہ نہیں لے کے دیا. یہ باپ اور بیٹی کا پیار بڑا عجیب ہوتا ہے. فرحان جی میں مر جاتا مجھے حسین کی بیٹی کی غربت نہ پڑنے والی. عزاداروں مدتوں کے بعد سکینہ کو بابا پتہ کیسے ملا؟ ہونٹ پھٹے ہوئے, زلفیں بکھری ہوئی, رگیں کٹی ہوئی, ننھی سی جولی پھیلا کے سکینہ آگے بڑھی, پاپا کا سر چھولی میں رکھ کے ایک جملہ کہا, زندان میں زلزلہ آیا. رو کے کہتی بابا وقت کیسا بدل گیا, کبھی تم میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, پاپا آج تو میرے سینے پہ سوتا ہے. پاپا آنکھیں کھول, میں نے تیرے نانا کا دین کوفہ میں بچایا, شام میں بچایا. دربار اجرکم من اللہ وجعلکم اللہ من الباقین. عزادارو ننھی سی جولی, بابا کا سر سکینہ نے گودی میں رکھا. اور جوانوں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے نا, بھائی جان 17 بے لکھے علامہ قزوینی نے, میں 17 نہیں پڑھ سکتا, اپنے حصے کا مصائب رونا تو نے خود مانگنا ہے. عزادارو پہلا بین کیا, 17 بے لکھے علامہ قزوینی نے, 17 میں نہیں پڑھ سکتا, نہ تو 17 سن سکتا ہے. میرے دل میں بھی سینہ ہے, اس میں بھی قبر حسین, جتنے سن لوگے اتنے پڑھ لو. بابا کا سر رکھا اور سب سے پہلے پتہ کیا, کتاب کے جملے نہ ہو, میں اپنے قتل کی معافی لکھ کے دینے کے جا رہا. عزاداروں ننھے زخمی ہاتھ اٹھائے, بابا کی زلفیں پیچھے ہٹائی, بابا کے چہرے سے خون صاف کیا. حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے یا ابتہ منزل لذی خزبکا بدمائکا. رو کے کہتی بابا آنکھیں کھول, بابا مجھے بتا تیری سفید داڑھی پہ سرخ داغ کیوں ہے. عزاداروں غریب نے آنکھیں نہیں کھولی. حسین کی بیٹی نے پھر دیکھا, پھر زلفوں سے ہاتھ اٹھائے, پھر باپے کا چہرہ صاف کیا. رو کے کہتی بابا مجھے آنکھیں کھول کے بتا, بابا تیری پیاسی رگیں کس نے کاٹی ہے. اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو اپنے پاپا کا سر اس طرح سے اٹھانا پڑ جائے. اگلا میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا, میں حکمن کہہ رہا ہوں, وہ بندہ سر نیچا کر لے جسے اس جملے پہ رونا رہے. رو کے کہتی بابا آنکھیں نہیں نہ کھولتا, بابا ایک دفعہ آنکھیں کھول. بابا میں 4 سال کی عمر میں بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے. عزادارو حسین نے آنکھیں نہیں کھولی. پھر رو کے کہتی بابا آنکھیں کھول کے دے. بابا 4 سال کی عمر میں دیواروں کے سہارے لے کے چلتی ہوں. غریب نے آنکھ نہیں کھولی. سکینہ کے پیر بند ہوئے. سجاد رو کے کہتا ہے خبردار کوئی بی ماتم نہ کرے, میری بہن 1 سال کے بعد بابا سے ملی ہے, سکون لے کے سو گئی ہے. عزادارو سجاد نے کہا سو گئی. رباب اپنی جگہ سے اٹھی, جا کے بیٹی کی نبض پہ ہاتھ رکھا. رو کے کہتی سجاد تو کہتا ہے سکینہ سو گئی, انا للہ و انا اجرکم من اللہ وجعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور آپ کا سجاد, میری سکینہ زندان میں مر گئی, بابا سے نہیں ملی, چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. عزادارو کیسے غسل, کیسے کفن, میں امتی ہوں, یہ کسی سید سے پوچھنا. آج تک میں نے کسی سیدزادی کا غسل نہیں پڑھا, کفن نہیں پڑھا. ایک جملے کی سید بیٹھا میں اجازت لیتا ہوں, کفن نہیں, وہی میلا چولا پہن کے
سجاد نے اپنے ہاتھوں پہ اپنی بہن کو اٹھایا. میں نہیں پڑھتا کیوں نہیں اٹھایا لباس سجاد نے, کیوں نہیں اتروایا, کیوں نہیں کفن پہنایا. میں نہیں پڑھتا, میں سید نہیں, یہ کسی سید سے پوچھ رہا. اور جوانوں جو حسین کی بیٹی کا ماتم کر سکتے ہو, سجاد اتنا بے بس ہو گیا. یار ہر بھائی جتنا بھی غریب ہونا کچھ دے نہ دے اپنی بہن کو کفن ضرور دیتا ہے. سجاد اتنا مجبور تھا جو سکینہ کو کفن نہ پہنچا سکا. سجاد لاشا لے کے چلا, آگے کھٹی کھٹائی قبر ملی, سجاد نے دیتا قبر میں لٹایا, سجاد نے قبر میں کھایا. آپ جوانوں جو ماتم کرنا چاہتے ہو دیکھنا میری طرف, ادھر بھاگ کر کھڑا ہے. سجاد نے قبر میں لٹایا, سجاد نے مٹی ڈالنا شروع کی. سجاد دھاڑے بار بار کے رو رہا تھا, مٹی ڈال رہا تھا. اب سمجھنا تم نے خود ہے عزادارو, جب بی بی کا چہرہ رہ گیا, سجاد نے ٹکر ماری, خون ماتھے کا نکلا. پاکر نے کہا بابا بہن دفن تو ہو گئی, اتنا روتا کیوں ہے؟ سجاد رو کے کہتا ہے پاکر بیٹا میں نے اپنی بہن کے پاؤں پہ مٹی ڈالی وہ چھپ رہی, میں نے اور مٹی ڈالی وہ چھپ رہی. جب سکینہ کے ہونٹ رہ گئے اس کے زخمی لب ہلے. سجاد کہتا ہے میں نے کان لگا کے سنا, سکینہ رو کے کہہ رہی تھی سجاد مجھے شام میں دفن ضرور کر جا. سجاد مجھے اتنا بتا, جو بچہ شام میں مر جائے سجاد اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا. آدھا پیاں دی رول گئی ہے ویچ سفرہ دے, عصمت دا پاک نگینہ. بی بی آدھی سب چھوٹی قیدن, ہائیو آدھے نا میڈا بھول گیا نام سکینہ. شبیر ماتمیوں عزادارو شبیر دا سار معصومہ نے اپنے چہرے دے کو لے آئیے, رو رو کے آدھی میں کو مٹیاں دے. ہائیو ندر نہیں آدھی اور نہیں لبدا تیڑا, سینہ حسین دی رو کے آدھی سن بابا جیرے عید دے دے. ہائیو دور پائے ہانے او لوٹ گیا شمار. او ماتمیوں شبیروں کے آدھے معصومہ, اے دسا تیرے چہرے دا رنگ کیوں تبدیل ہے؟ رو